بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ ربیع الاول ہے جس دے اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت با سعادت ہے، اور اسی مہینے اندر آپ کی وفات پاک بھی ہے۔ اس مناسبت نال آپ کی سیرت، مقام، شان، عظمت خاص کر اس مہینے اندر بیان ہوتی۔ ہر مکتبہ ہائے فکر اپنے فہم فکر دے مطابق آپ کی شان اور مقام بیان کر دیں۔ جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونت پڑھی، اس سے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ دی اس دنیا تشریف آوری دا مقصد بیان فرمائے۔ کہ آپ آئے تو صحیح، لیکن کس واسطے تشریف لے آئے؟ جو آپ دی آمد دے بعثت دے مقاصد سن، اس آیت مبارکہ کو بیان ہے۔ لیکن آج امت اس قدر خرافات ایک ہو گئی کہ آپ دی آمد تے تو خوش ہے، اور اس دی خوشی دا انداز جو علاقائی رسم و رواج اس دے مطابق آپ دی ولادت دی خوشی دا منان دا انداز موجود ہے۔ لیکن جو آپ دی آمد دے مقاصد سے انہاں ول توجہ بہت کم ہے، بلکہ اس امت نو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اس چیز دی ضرورت ہے۔ کسی بھی شخصیت کی آمد کی خوشی کا اظہار کر لیا جائے اور اس کی آمد کے مقاصد کے غور نہ کیتا اور نہ ہی ان مقاصد کو پورا کیتا جائے تو یقیناً ایسی خوشی کا کوئی فائدہ نہیں ہوئی۔ تو قرآن پاک نے ان مقاصد کی طرف توجہ دلوائی
اور آپ دا 23 سالہ عرصہ نبوت، ساری محنت، ساری کوشش ان مقاصد والی رہی۔ اس جشن یا اس انداز اس نو منان کی طرف توجہ یا اس کا کوئی ثبوت یا اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں۔ لیکن عوام اس دے برعکس مقاصد نو بھول چکی اور آمد دی خوشی دا اظہار آئے بھی صحیح، دنیا چ رہے بھی صحیح، مقاصد اپنے پورے فرما گئے اور دنیا تو چلے۔ اس تو بعد بھی امت نو صرف آن دی خوشی ہے، مقاصد کی طرف توجہ، اور خوشی دا انداز بھی ایک ہوندا ہے دل دی خوشی فرد، اور ایک ہوندا ہے اس خوشی دا اظہار۔ یقیناً خوشی تو ہے، لیکن اس اظہار کا کوئی اسلام میں کوئی انداز یا کوئی طریقہ جو ساڑھے معاشرے روایت پا گیا ہے، یہ انداز یقیناً اسلامی نہیں، اور نہ ہی قرآن و حدیث کے اندر اس طرح اس جشن کا انداز ذکر موجود۔ قرآن پاک اور حدیث تو استدلال لے کے ثابت کرنے کی کوشش جاری، لیکن اس بات تے آج تک اتفاق رہے اور ہے کہ اس دن نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس طرح نہیں سمرا۔ یہ بات طے شدہ بھی ہے اور اتفاقی بھی، لیکن ساتھ ہی زور اس بات ہے کہ اس جشن دا تذکرہ قرآن وچ ہے، احادیث وچ ہے، اور اس بات اتفاق ہے کہ اس دن نو صحابہ کرام اس انداز نہیں سمن۔ تسی ہن آپ غور کرو کہ جڑا مسئلہ قرآن وچ ہوئے اور حدیث وچ ہوئے اور صحابہ نے نہ کیتا ہوئے، بھلا وہ قرآن حدیث کس طرح ہو سکے؟ قرآن اور حدیث مکمل ہو چکے اور اس کا فہم بھی طے ہو چکا ہے، یعنی قرآن و حدیث تو جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، اور اس دے تے اصحاب رسول تابعین تبع تابعین عمل کر چکے۔ کسی آیت اور حدیث تو کوئی عبادت ایسی ہن ثابت نہیں ہوئے گی جس دا وجود اصحاب رسول اور تابعین دے دور چ نہ ہوئے۔ وہ نئی سوچ ہوئے گی، نئی فہم ہو گیا، نیا فہم ہوئے گا، نیا استدلال ہوئے گا، نئی فکر ہوئے گی۔ تو لہذا قرآن پاک کی آیت پہ ذرا غور کیجیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دی جو مقاصد سن، کیا اسی انہوں نے پورا کر، اور کیا آپ نے اپنے مقاصد جو بیان کیتے اور عمل کیتے، کیا ساڑھا انہوں تے عمل موجود؟ پھر تے حق ہے کہ اسی خوشی اس بات تے محسوس کری، لیکن جڑی قوم مقاصد نو چھوڑ چکی، کیا حق ہے اس قوم نو خوشی دے اظہار؟ اور جنہ چیزاں دے خاتمے لئی تشریف لے آئے سن امت نے خوشی دے چکر وہی سارے کام اعمال دوبارہ شروع کر۔
ساری آپ کی سیرت پڑھی، جڑی جڑی چیز رسول رحمت خاتمے لی تشریف لے آئے سن یا ختم کر گئے، دوبارہ اس امت نے وہی سارے امور شروع کر دی، اور اس امت نو خوشی ہے آپ دی آمد دی کہ جنہ چیزیں ختم کرن لی آپ آئے سن ویسا دوبارہ شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام دی آمد دا سب تو بنیادی مقصد شرک دا خاتمہ سی، اور شرک آپ نے اپنے اس علاقے جہاں آپ مبعوث ہو گئے 23 سالت شرک دی ہر دروازے، ہر سوراخ نو، ہر ذریعے نو بند کی تاکہ شرک دا خاتمہ ہو، حتیٰ کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا، صحیح البخاری حدیث ہے کہ میرے صحابہ آج تو بعد میں خطرہ ہی اس بات کا نہیں رہا کہ میرے جان تو بعد تسی شرک کرو۔ صحابہ کرام سارے دے سارے شرک تو پاک ہو گئے، 23 سالہ تربیت ایسی ہو سی، پورے معاشرے کوئی تھان کوئی جگہ ایسی پیغمبر نے نہیں چھوڑی، نہ درخت نہ پتھر نہ قبر جہاں عبادت غیر اللہ دی، لیکن آج دوبارہ وہی سلسلہ شروع، تقریباً 1 لاکھ تو زیادہ قبراں تے دربار ساڑے ملک موجود، جنہوں نبی علیہ السلام نے 23 سال مٹایا، قبراں دی حد ایک بالشت رکھی سی، اس نو کچے رکھن دا حکم دیتا سی، مجاور بن کے بیٹھن تو، لکھن تو، چونا گچ کرن تو، پختہ کرن تو، دیوا جلان تو روکیا سی، منع کی، اور عملی طور تے وہ ساری چیزیں دا خاتمہ کی، پورے معاشرے نو شرک تو پاک کیتا سی۔ اسی دوبارہ اس معاشرے شرک بھی آ چکا ہے اور قبر دی پوجا بھی آ چکا، حالانکہ گمراہی آپ تو پہلے سے جس دے خاتمے لئے آپ تشریف لے آئے، بزرگاں دے بت، بزرگاں دی پوجا، بزرگاں دی عبادت، لات عزا منات حبل، یہ سارے شخصیات دے نام جنہ دی پوجا جاری سی، آج اس تو نام اپنی ساڑی زبان مختلف، غوث، غریب نواز، داتا، نام ہی بدلے، اور نام انہاں لوگاں نے خود رکھے، پوجا انہاں دی شروع، نبی علیہ السلام دی قبر مبارک دی شبی اور ماڈل بنا کے پوجا جاری، اور وہ قبر عید، عرس، میلے، سالانہ اجتماع دا ذریعہ، اور واضح نص کہ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر نو عید نہ بنا، روکے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج آپ دی قبر نو عید دا ذریعہ کہ پرسوں ہر چوک و چوراہے آپ دی قبر دا ماڈل بھی ہوئے گا اور اس دی پوجا بھی ہوئے گی اور عید بھی کہیا جائے گا، لا تجعلوا قبری عیدا، حدیث دا صریح پورے معاشرے انکار ہوئے۔ آپ نے آندے ہی فرمایا سی کہ قبرستان دی زیارت تو بھی روک دیتا تاکہ اس قوم دی تربیت، جدو صحابہ شرک دے سارے گوشے سمجھ گئے پھر فرمایا قبرستان جایا کرو، پہلے روک دیتا تاکہ شرک رک سکے، لیکن آج دوبارہ قبرستان آباد،
جس قبرستان ہی داخل ہو گے تو کئی دربار کئی قبراتے چراغاں دیے نظر آن. یہ ساری چیزاں دا خاتمہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن دوبارہ جاری. آپ دی آمد دا مقصد ایسی شرک ختم ہوئے، یہ دوبارہ قبر دی پوجا ہونی سی، یہ دوبارہ بتاں دی درختاں دی پوجا ہونی سی. آج کیا درخت ایسے موجود نہیں جنہاں تو امت نو لوگاں نو بچے نو ڈرایا جا کہ انہاں دے قریب نہ جائے. انہاں چ بزرگ رہندے، وہ کیسے بزرگ نے جڑے درختاں تے رہندے؟ یہ بڑے سخت نے. یعنی یہ پہلے درخت سنے سوچے سب ساڑی عقل تو ہی بات چیز بالا جیدے ہوتے بزرگ لٹکے کھڑے. یہ تے سنیا سی با درختاں تے پھل لگتا ہے، پہلی دفعہ سنیا با بزرگ بھی لگتا. اس درخت دے قریب نہ جائے، یہ ڈاٹ ہے، یہ بڑا سخت. وہ کیڑا بزرگ ہے جیڑا دل قریب جائیے تے ڈر لگتا، وہ ڈراندہ ہے. یہ کسے بلا دا نام ہے یا بزرگ دا نام؟ بزرگ ہوندہ وہ سینے لاندہ، بزرگ ہوندہ نیڑے لاندہ، بزرگ ہوندہ تو محبت کرتا. وہ کیسا درخت دے ہوتے بزرگ بیٹھا جس نے ویکھیا ڈر لگا، بچے ڈر جاندے. وہ شیطان ہے، وہ بلا ہے. یہ تمام پرستی دوبارہ اس قوم میں شروع ہو چکی اور پورے عروج تھے. جس دربار تے جاؤ ہزاراں دی تعداد ہی لوگ موجود نے، مرد عورت. ایویں لگتا ہے انہاں دا رسول ہے ہی کوئی، انہاں دا رہبر کوئی نہیں، انہاں کول کتاب کوئی نہیں، شریعت کوئی نہیں، تربیت کوئی نہیں، نظام کوئی نہیں، دین کوئی نہیں. یہ ہمارے لوگ بے دین، کن عورتاں دی طرح سلے ہوئے، ہتھ کڑے پائے ہوئے، عورتاں پیراں چو ننگی، چہرے ننگے، مرد عورت اختلاط اور بدبو آ رہی. یہ ساری جہالت دوبارہ شروع ہو چکی اور ایک قوم خوش ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف. گلیاں اور بازار سج گئے، مسجدہ خالی ہو گئے. بازار سجے نے، گلیاں سجیا نے، اور اوپر لائٹیں گھراں تے لگی. کہیں دیکھا دیکھی ساڑھے لوگ مکانہ دے چھتاں دے بل لائٹیں لانے کی ہو رہے تاکہ گھر سج جائے، بازار سج جائے. تو جدوں یہ لائٹاں نہیں سی ہوندیاں ادوں تے پھر روشنیاں نہیں سی ہوندی. میں کیا کرنا، یہ کمال تو ہٹا نہیں، کمال تے چائنا دا جنہیں لائٹاں سستیاں کی تھی اور مکانہ دے چھتاں تے لگ گئی یعنی 200-400 دیاں لو اور 10 سال گزارو، ہر سال وہی چک کے لا دو. حضور آ لا کے بندو اس قوم، اس نئی نسل، اس بچیاں نو سمجھاؤ اور ان بدعات و خرافات کو تربیت کرو. گھر بٹھا کے مجبور نہ ہو جاؤ، سمجھاؤ کہ یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. یہ دین کے لبادے میں ضلالت ہے، گمراہی ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، دین سے دوری ہے. سارے امور تے غور کرنا. کیا نبی علیہ السلام اس انداز نو پسند فرماندے سن؟ اگر آپ دی یاد آپ دی ولادت دن نو بطور یاد منانا بھی ہے تو کم تے کم از کم او بندہ کرے جس نو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے سن کے خوش ہو. کام سارے ایسے جو خلاف شرع اور اعلانگی دی بات ہے کہ رسول رحمت ڈائریکٹ ویکھ بھی رہے، ویکھ رہے. ساڈا تے عقید ہے کہ آپ دنیا تو جا چکے، وفات پا چکے. جنہاں جشن منانا انہوں نے انداز ہے کہ حضور ویکھ رہے اور اس دا برملا اظہار ہو. ایسا کوئی عقیدہ لکیا چھپیا نہیں. جتنی نہ دی کانفرنساں جلسے سن لو وہ کہیں گے کہ حضور ڈائریکٹ مشاہدہ فرما رہے، حضور تو انہوں ویکھ رہے، حضور دی نظر کرم. بلکہ ایک کلپ بھی ایسی میڈیا تھی
کہ مولوی کہہ رہے کہ میں نے پولیس پھڑ کے گھسیٹی جا رہی سی تو میں ہس رہا سا، تو پولیس نے پوچھا با تو ہس کیوں رہے؟ اس تینوں گھسیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں اور تو ہس رہے ہیں؟ وہ آدھا تسی اپنی نوکری کر رہے ہوتے جی دی نوکری میں کر رہے ہوں، میں نے ویکھ رہا ہے، میں کیوں نہ ہسا؟ یعنی رسول اللہ میں نے ویکھ رہا ہے، یہ تو تصور یہ ہے کہ حضور ویکھ رہا ہے، ویکھ کے خوش ہوندے ہوں، جدو ویکھ رہے نے مشاہدہ فرما رہے نے خوش ہوندے ہوں گے، بازار سج گئے، گلیاں سج گئی، بینرز لگ گئے، جعلی داڑیاں مصنوعی داڑیاں لگ گئی، اور موٹر سائیکلاں چو جناب انہوں نے سلنسر نکال لے گئے۔ رسول رحمت ویکھ کے خوش ہوندے ہوں گے کہ اس قوم نو میں کیا سی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ پیغمبر دی آواز تو اپنی آواز بلند نہ کریا۔ لاؤڈ سپیکر لگ گئے نے، مولویوں دے گلے ہار پہ گئے، مولوی ٹرکاں تے چڑھ گئے، ٹرالیاں سج گئی نے، رکشے سج گئے، اور نعتاں دے پیچھے موسیقی دی آواز جاری، جس آواز نو سن کے آپ اپنے کان مبارک انگلی پا لیندے سن، خوش ہو گئے ہوں گے کس قوم دی تربیت میں اسلام دین شریعت ہے ہی چھوڑ آیا سی۔ کم از کم اپنے عقیدے دا پاس کر کے رسول رحمت دا ہی حیا کر لیا جائے کہ ویکھ رہا ہے، کوئی ایسا اوچھا ہتھ گنڈا نہ کیتا جائے، کوئی اوچھی حرکت نہ ہوئے۔ جدو نبی علیہ السلام مشاہدہ کر رہے ہیں، ویکھ رہے ہیں، تو پھر تے شرم آنی چاہیے، لیکن شرم تد ہوئے جدو ہوئے اندر شرک ایسی غلاظت، نہ حیا رہن دیندہ ہے، نہ غیرت رہن دیندہ ہے، نہ ہی عقل اندر رہن دیندہ۔ لہذا اپنی اولاد نو، اپنی نسل نو اس بات سمجھائی، دل و دماغ اندر پا دیجی، تاکہ بچے اس خلفشار دا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ سرکاری طور تے اس دن نو منایا جاندہ ہے اور سکولچ مجبور کیتا جاندہ ہے کہ میلاد کرنی ہے، لہذا پیسہ لے ہو، انکار ہوئے، یہ نہیں کہ تسی پیسہ دے دو، بچن کہو انکار کرے سکول کہ ایسا جائز نہیں۔ یہ فرقہ پرستی، ایک فرقے نو خوش کرن لئی فرقہ پرستی، جدو انکار کرو گے کسی ہیڈ ماسٹر نو کوئی حق حاصل نہیں کہ دوسرے گروہ دے عقائد نال وہ اپنے سکول وچ کھیلے، اس نو قانونی آئینی حیثیت، اگر سرکاری تو انہوں کیا گیا ہے تو انکار کرے بچہ، اسی شامل نہیں ہوا، الگ بیٹھا، تاکہ یہ فکر پیدا ہوئے کہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، شریعت نہیں۔ اگر پوری کلاس ایک یا دو بچے الگ ہو جائیں تو یقین جانیے پورا سکول اس بات تے ہل جائے گا کہ دو بچے آخر کیوں نے سوچنے تے مجبور ہو جائے گا، اور ایک خاموش دعوت ہوئے کہ ایسا کام جائز، ہمارا مسلک نہیں، ہمارا منہج نہیں، ہمارا عقیدہ نہیں۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو کیا ماہ محرم شیعہ بچیاں نو چھٹی نہیں دیتی جائے، جلوس شامل ہونے یا اپنی مجلس دے اندر شامل ہونے چھٹی دیتی جانی، بس ساڑی آج مجلس ایسا نہیں آؤ، تو کیا تسی یہ بات بچے ساڑھے نہیں کہہ سکتے کہ ساڑھا مسلک نہیں، یہ منہج نہیں؟ اساتی ہے ہر شخص اپنے مسلک اور منہج کے مطابق زندگی بسر کرندہ تو ہن آئین، قانون، شریعت حق دے، اس حق نو سلب نہیں کیتا جا سکتا، اور نہ ہی کسی بچے نو مجبور کیتا جا سکتا ہے کہ وہ بدعت اور خرافات شریک ہو، انکار کیجئے، تاکہ ہر گھر، ہر محلے، ہر جگہ تے دعوت پہنچ، وگرنہ یہ تواڈے گھر داخل ہو جائے اور زبردستی داخل ہوئے۔ انکار لازم ہے اس بدعت اور اس خرافہ، قرآنی اور حدیثی دلائل دا صریحاً انکار ہو رہے، اور اسی کیا اسنو بے حس ہو کے قبول کر لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قوم دی رہنمائی، اولاد دی تربیت،
اپنے عقیدے اور عمل دے ذریعے لازم ہے، ضروری ہے تہاڈا شرعی روحانی ایمانی حق سمجھائی ہو نالو کہ ایسا نہیں ہو۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کیا اس معاملے آپ دی سیرت نو ذرا پڑھ کے دیکھی، پڑھیے آپ نے کس قدر اس دنیا پرستی تو اپنے آپ نو بچایا۔ سنن ابی داؤد حدیث سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت پکائیے سیدہ فاطمہ تو زہرا، ساڑی اولاد انہاں تو زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ دعوت پکانے والی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعوت کس دی ہے؟ اپنے باپ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو دعوت پک گئی، تیار ہو گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دعوت کھان لی، یوں ہی دروازے تے پہنچ قدم مبارک اگے رکھے تے سامنے نظر پئی نبی علیہ السلام دی دیوار تے، اس تے پردہ ایک چادر لٹکی سی، پردہ لگایا ہوا سی، لٹکایا سی کپڑے دا۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا دے گھر جو ہی نبی علیہ السلام نے وہ پردہ دیوار تے ویکھیا، آپ نے اپنا قدم مبارک پیچھا کر داخل داخل ہو چکے سے واپس چل۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا نے آواز ماری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی تسی واپس جا رہے۔ آپ نے کوئی بات نہیں سنی، کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، واپس پلٹ۔ سیدنا علی تشریف لے آئے، فرمایا فاطمہ دعوت پاک گئی، تیار ہو گئی، رسول رحمت اجے تک تشریف نہیں لے آئے۔ فرمایا تو لے آئے سر، لیکن قدم مبارک رکھے، میں آواز دیتی ہے کوئی توجہ نہیں فرمائی، واپس پلٹ جا کے عرض کرو کہ یا رسول اللہ کی ہویا ہے، کوئی ضروری کام پہ، کوئی بات یاد یا کوئی معاملہ ہے یا کوئی ساڑھے کو خطا ہوئی۔ سیدنا علی گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ انتظار کر رہی ہے، تو تشریف لے گئے سو، پھر واپس آ گئے۔ فرمایا اے علی میں جدو تواڈے گھر داخل ہویا، سامنے دیوار تے پردہ لٹک رہا سی جڑا میرے واسطے لٹکایا گیا سی کہ رسول اللہ آن گے، جدوں بچیاں دی شوق ہوندا ہے، ذوق ہوندا، گھر دی صفائی ستھرائی، اس بعد کوئی پردے کوئی چادراں سدھیا پدریا کر دیا، باپ نے تشریف لیا ہونا ہے یا کسی مہمان نے تشریف لیا۔ تو نبی علیہ السلام دی بیٹی نے اپنے باپ دے استقبال لئی گھر دی صفائی ستھرائی ایویں پردہ لٹکا دیتا۔ آپ نے فرمایا اے علی وما انا والدنیا، میں نے دسو کہ میرا اور دنیا دا کی تعلق ہے، میری ذات دا دنیا نال کی تعلق ہے؟ تو انہوں پتہ ہے میں دنیا دی زیب و زینت نو پسند کر، میرے واسطے اتنے انتظام انسرام جڑا کیتا گیا ہے کہ چادراں کپڑے چک کے دیوار نال لٹکا دیتے گئے نے، میرا دنیا نال کی تعلق ہے؟ جان دے ہو اے علی، اس مدینے دا فلاں جڑا قبیلہ ہے وہ اتنا غریب ہے کہ انہوں دے بچیاں دے پاس کپڑا پان نو نہیں، اور میری بیٹی دے پردہ دیوار نال پردے لٹکے ہوئے، اتنا فالتو کپڑا ہے کہ دیوارہ نال لٹک گئے، اور مدینے فلاں قبیلے دے اولاد بچے کول کپڑا پان نو نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر حکم، فرمایا وہ پردہ اتارو، اتار کے فلاں غریب دے گھر بھیجو، جدوں کپڑا وہ دے گھر پہنچ جائے گا میں محمد توڑے گھر آ جاؤں۔ کاش یہ سارا کپڑا جو بازارن سجان تے لگایا گیا ہے کسی غریب کے گھر پہنچ۔ ایمان نال دسو کیا ساڑھے محلے علاقے غریب کوئی؟ کیا ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں کپڑے دی ضرورت؟ محتاج لوگ پھر رہے،
لیکن پورا بازار کپڑے نال سجے، میں اور دنیا، رسول رحمت اور دنیا، آپ نو تو اس ذوق نو ختم کرنا ہے کہ دنیا کی محبت اور چاہت، یہ دے ساری دنیا داری ہے، یہ ساری سجاوٹ زیب و زینت بازاراں دی، اس دا اسلام دین شریعت نال کی تعلق ہو سکتا ہے؟ سانوں کیا جانتا ہے نبی پاک دی آمد تے خوش نہیں، خوش ہیواں، خوش دی دا معنی کی ہے کہ بازار دوڑو، خوشی دا اے معنی ہے کہ گھراں ہوتے جناب تسی لائٹنگ کرو، خوشی دا اے معنی کتے لکھیا ہے کہ بازاراں نو چونا سٹو، گھر گندے رکھو تے گلیاں سجا دو، ذہن سوچ گندی ہوئے اور گھر نو مزین کر دو، بازار سجا دو، ماڈل بناؤ، شبی بناؤ، مرد عورتیں اکٹھے کرو، اختلاط کر کے باہر نکلو، یہ شریعت، یہ خوشیدہ انداز، انکار خوشیدہ نہیں، انکار انداز، خوشی تے ہے تبھی تے درود پڑھ، خوشی تو ہے تبھی تو نماز پڑھ، خوشی تو ہے تبھی تو مساجد مدارس قائم، خوشی تو ہے کہ قرآن و حدیث پڑھ، خوشی تو ہے نماز روزہ پردہ حیا غیرت عزت موجود، خوشی تو ہے رسول رحمت دی ایک ایک سنت عمل موجود، خوشی تو ہے کہ آپ دی کسے سنت نو کدے چھوڑے نہیں، لیکن اے خوشی دا انداز کے بازار دوڑو، بازار سجاؤ، مردہ عورتن باہر نکالو، ماڈل روضہ رسول بناؤ، جعلی غار ہرا غار سور بناؤ، جعلی بے جناب اود پہاڑ بناؤ، جعلی داڑیاں لگاؤ، اور یہ اے شریعت، اے اسلام، اے دین، تو کیا عورتاں 12-13 ربیع الاول پورا روڈ بھریا نہیں ہو؟ مقام یاد دا سارے محلے دی عورتاں باہر نہیں ہو؟ کیا وہ دے وچ لڑکے پھر نہیں رہے ہو؟ کیا سڑی اکھاں بند نے؟ غیرت کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ گلی چوک چرائے اندر روضہ رسول نہیں بنایا جائے، یہ گلی پاک ہے، روڈ پاک ہے، یہ جگہ پاک ہے، آج وہاں گند ہے کل وہاں روزہ ہو، آج وہاں ساری خباثت موجود ہے اور کل جا کے وہ صفائی کر کے وہاں روزہ بنے گا اور پھر 13-14 کو پھر صفائی ہوگی، وہی گند ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام، یہ دین، یہ شرع۔ کوئی عقل مند سوچے تو صحیح، غور تو کرے اور سمجھائے تو صحیح، یہ اسلام، یہ دین، یہ شریعت۔ نبی علیہ السلام دی پوری زندگی پڑھیے، آپ کس لئی تشریف لے آئے اور کس طرح نے چیزوں دا خاتمہ کیتا ہے۔ قرآن پاک فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج کے مبعوث فرما گے، اے ایمان والو اساں توڑے تے بڑا احسان کیتا ہے، یہ ساڑھے احسان نو یاد رکھنا، ہر چیز میری رحم نعمت اور احسان ہے، لیکن اے جڑا احسان کیتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ تواڈے وچوں، تواڈی جنس وچوں، تواڈے جنس بشریت جو میں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا ہے، بھیجے ہے، رسول بنا کے بھیجے ہے، رسول دی حیثیت نال آپ نو پہچان لو، سارا قرآن پڑھو، آپ دی ولادت دا ذکر قرآن چ نہیں کہ آپ نو اساں پیدا کیتا ہے، بلکہ اے دا ذکر ہے کہ آپ نو رسول بنا کے بھیجے ہے۔
آپ دے حسن و جمال دا تذکرہ اپنی جگہ صحیح، لیکن یاد رکھیے اصل جڑا آپ دی آمد دا مقصد قرآن نے بیان فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ جدا ذکر کر دیو اصل رسول بنایا ہے جڑے آئے نے اور رسول دی حیثیت نال آئے نے، رسول دی حیثیت نال تسلیم کرے آجے، رسول دی حیثیت نال تسلیم کرن دا کی معنی ہے قرآن فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ فرماتے نے رسول نو اس واسطے بھیجیا جاندہ ہے کہ انہاں دی اطاعت کیتی جائے، رسول نو اس واسطے نہیں بھیجیا جاندہ ہے انہاں دے دن ولادت نو منایا جائے، او دن بھنگڑا پایا جائے، او دن خوشی دا اظہار کیتا جائے، بلکہ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہر سوار نو روزہ رکھ دے سن، ہر سوار نو روزہ رکھ دے سن۔ آپ کو پوچھا گیا محبوب جی سوار نو روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس دن میں پیدا ہویا ہوں اور اس دن اللہ نے میں اپنا نبی رسول بنایا ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہویا اس دن میں روزہ رکھنا، تے روزہ جس دن رکھیے اس دن نو عید نہیں کیا جاندہ، کیونکہ عید والے دن روزہ مسلمان رکھدا ہی نہیں، کوئی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ کوئی فرضی رکھ سکتا ہے، نہ کوئی نفلی رکھ سکتا ہے، نہ کوئی قضا دا روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی مسلمان عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوار نو روزہ رکھے ہے کہ اس دن میں پیدا ہویا ہوں، میں اللہ دا شکر ادا کرنا ہوں، میں روزہ رکھنا۔ آپ نے روزہ رکھے اس واسطے میں کہ آپ دی ولادت والے دن نو کوئی عید نہ کہہ سکے، فرما اس دن میں روزہ رکھنا ہوں کیونکہ میں پیدا ہویا اور اسی دن میں اللہ نے نبی بنایا ہے، اور اللہ دا امر ایسا ہے کہ اسی دن آپ فوت بھی ہو گئے ہیں، سوار نو ہی پیدا ہوئے، سوار نو ہی نبی بنے اور سوار نو ہی فوت ہوئے نبی علیہ السلام۔ اکو دن آپ دی ولادت دا اور جس دن اللہ تعالیٰ نے جس دن پیدا کیتا ہوئے اسی دن فوت کیتا ہوئے، تاکہ خوشی اور غمی دو چیزیں اکٹھیاں ہو جان، تے نہ کوئی عید کر سکے تے نہ ہی کوئی غم دا اس طرح اظہار کر سکے۔ مسلمان درمیانی کیفیت اندر رہے، قرآن پڑھیے، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھیے، قرآن کی آند ہے اساں رسول نوں کیوں بھیجے ہے، قرآن تے غور کرنا، یتلو علیہم آیات ہی، میں اس واسطے بھیجے ہے کہ میرا نبی جا کے میری آیات انہاں تے تلاوت کرے۔ قرآن پڑھن لئی رسول رحمت تشریف لے آئے، قرآن پڑھا ہے، پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، یہ آپ کی آمد کا بنیادی مقصد ہے۔ پورا بار ربیع الاول دیکھ لو اس قوم نے قرآن پڑھے، بازار میں جشن میں سوائے گالی کے، بھنگڑے کے، فتوہ بازی کے، لڑائی کے، جھگڑوں کے اور کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ہی، اللہ فرماتا ہے محبوب آیا قرآن توڑے تے پڑھے، قرآن پڑھائے تو ان سمجھائے قرآن، وَيُزَكِّيهِمْ توڑے دل نو پاک کرے، صاف کرے، قرآن پڑھ پڑھ۔ آپ کی آمد کا مقصد تلاوت قرآن ہے، قرآن پاک کو سمجھنا، دل پاکیزہ اور صاف کرنا، یہ آپ کی آمد کا مقصد ہے۔ کہاں ہے وہ مقصد جو پیغمبر جس کے لیے تشریف لے آئے تھے؟ کہاں ہے وہ قرآن کی تلاوت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کی محفل جدوں لگدی اور سجدی سی اس دا انداز دیکھیے، آپ فرماندے ابی بن کعب جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا قرآن سنو۔ یا رسول اللہ میں قرآن سناواں؟ فرمایا ہاں، اللہ نے میں نے حکم دیتا ہے کہ آج ابی کو قرآن سنو۔ یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، فرما اللہ نے تیرا نام لیا عرش پر کہ ابی سے قرآن سنو۔ یہ ہے محبوب کی آمد کا مقصد۔ یتلو علیہم آیاتہ ہی، تلاوت کرتے تھے قرآن کی، وَيُزَكِّيهِمْ دل کا تزکیہ صاف کرتے تھے دلوں کو، کفر سے، نفاق سے، بغض سے، کینے سے، حسد سے پاک کیا دلوں کو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ
کتاب و حکمت کو سکھایا اور سمجھایا، ان گمراہیوں کو ختم کیا جو آپ سے پہلے تھی۔ سب سے بڑی ظلمت یہ تھی کہ شرک تھا، پیغمبر نے ختم روکا اور سمجھا دیا کہ یہ چیزیں شرک ہے۔ شرک کے خاتمے کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے امت کے اندر جو وہ گمراہیاں تھی ترتیب سے ان کو پڑھتے جائیں، ایک ایک چیز کو امت کو سمجھاتے گئے۔ عورتوں کے حقوق کو سمجھایا، بیٹیوں کے حقوق کو سمجھایا، حق وراثت دیا، یتیموں کے مسائل و احکام کو سمجھایا، قرآن کے ذریعے، حکمت کے ذریعے، سنت کے ذریعے۔ شرک کے خاتمے کے بعد یہ ساری چیزیں پیغمبر بیان کر رہے ہیں۔ آج کہاں ہیں یہ ساری چیزیں؟ خوشی منانے کا اسے حق ہے جس کے گھر میں دین کا نفاذ ہو، وہ خوشی کا اظہار کرے۔ نہ چہروں پر اسلام، نہ صورت میں اسلام، نہ سیرت میں اسلام۔ یہ قوم خوشی منا رہی ہے اور عجیب عجیب دلائل ہے، اللہ کی پناہ۔ سرعام بازاروں میں یہ دلیل کہ ابو لہب جو تھا وہ نبی علیہ السلام دی ولادت دی خوشی انہیں لونڈی آزاد کی تھی آئی، اس واسطے اسی یہ کام کر حضور دی پیدا ہوندی انہی خوشی چڑی چاچے نو، اس نے لونڈی آزاد کر۔ جشن تے اسے بھی نہیں منایا، جلوس تے ابو لہب نے بھی نہیں کٹے، انہیں بھی لونڈی آزاد کی تھی۔ زیادہ تو زیادہ اگر بات مان لی جائے تو یہی ہے کہ اس نے خوشی میں لونڈی آزاد کی۔ بھتیجے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لونڈی نے آ کے خوشخبری سنائی کہ تواڈے بھائی مرحوم، تواڈے فوت شدہ بھائی عبداللہ دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے۔ اس نے کہا جا اس خوشی تو آزاد ہے، یہ جلوس ہے۔ یا اگلے سال پھر وہی دن آیا، اس نے پھر لونڈی آزاد کیتی سی؟ نہیں، دلیل تو بندہ پہلے سوچدا ہے کہ جڑی میں دلیل دے رہا وہ دی حیثیت تو اڑنا لو جڑے ابو لہب بہتر سی۔ کیوں بھائی؟ کہ وہ میلاد کی خوشی منا رہا ہے۔ ابو لہب بہتر سی کو کہ وہ میلاد کی خوشی منا رہا ہے، تسی نہیں مناندے، تسی تے ابو لہب تو بھی ماڑے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اسی وہ کام نہ کریے جڑا ابو لہب کرتا سی، وہ کام چھوڑ دیں جو ابو لہب۔ جب اس طرح کے دلائل ہوں گے تو جواب بھی تو ایسے ہی ہوگا کہ ابو لہب مناتا تھا اور تم کیوں نہیں مناتے؟ میں اسی لیے نہیں مناتے کہ ابو لہب مناتا تھا۔ ابو لہب نے جو کام کیا وہ کرنے والا ہے۔ ابو لہب کا انداز ہم کیوں منائیں؟ ہم صدیق کا انداز کیوں نہ اپنائیں؟ سیدنا عمر عثمان و علی کا۔ ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی، جلوس نہیں نکالا تھا۔ ابو لہب نے خوشی کا اظہار کیا تھا لیکن یہ انداز نہیں تھا، اور وہ کافر تھا، بدبخت تھا، لعین تھا، جہنمی ہے۔ اس کی ادا ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے صدیق عمر عثمان علی ہیں۔ دلیل دیجئے صدیق کی، عمر عثمان علی کی، اللہ کی قسم ہے سر آنکھوں پر دلیل میں صدیق پیش کیجئے، عمر عثمان علی پیش کیجئے۔ یہ ہیں صحابہ کرام، یہ مناتے تھے دن، لہذا مناؤ۔ بلکہ یہ تو اتنا ضروری ہے، یہ پوچھو بھائی فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے؟ سنت فرض تے نہیں جی، مستحب عمل ہے، اے دے واسطے دلیل دی کیڑی لوڑ ہے؟ اچھا کام ہے حضور دی ولادت دی خوشی کر، سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ فتویٰ تو اس طرح جس طرح سی فرض کے تارک نہ منانے والے کو ابلیس کہہ رہے ہو۔ ابلیس کس کو کہا جاتا ہے؟ شیطان کسے کہا گیا ہے؟ فرض کا تارک ہم ہیں جو ہمیں کہا گیا کہ یہ ابلیس ہمیں ابلیس کے سوا سارے خوشیاں منا۔ مولانا احمد رضا خان نے اپنے ملفوظات میں ایک عجیب بات لکھی، اعلیٰ حضرت جو لکھ دیتے تھے وہ بات بھی ایسی ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں میلاد پڑھ رہا تھا، میلاد کی محفل لگی ہوئی تھی، میں میلاد پڑھ رہا تھا
تو دیوار پر ایک بندر بیٹھا، دیوار پر بڑے غور سے میلاد کو سن رہا تھا۔ میں حیران ہوا کہ یہ بندر ہو کے سن رہا ہے میلاد کو۔ پھر آخر پہ لکھتے ہیں بندر تھا نا، وہابی نہ تھا، بندر تھا نا وہابی نہ تھا، وہابی ہوتا تو وہ پریشان ہوتا، وہ بندر تھا، وہابی تھا نہیں، خوش ہو رہا تھا۔ تو میں نے کہا کوئی مسلک تو ہوگا، کوئی مسلک تو اس کا ہوگا نا، صرف یہ وضاحت ہے کہ وہ وہابی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کوئی اس کا مسلک تو ہوگا، بتا دو کہ وہ تھا کون؟ وہابی تو نہیں تھا، لکھا ہوا ہے وہ بندر تھا، میلاد سن کے خوش ہو رہا تھا، چونکہ وہابی نہیں تھا۔ وہابی جو نہیں تھا تو وہ تھا کیا؟ کوئی مذہب مسلک اس کا بیان تو کیجئے نا، بھئی یہ تھا، وہابی نہیں تھا۔ وہابی کی نفی ہو گئی، پھر پیچھے میلاد منانے والا ہی تھا، تو پھر ہم مسلک تھا۔ احمد رضا خان صاحب کا ہم مسلک ہوگا، وہ پڑھ رہے تھے اور وہ سن رہا تھا اور جھوم رہا تھا، کیونکہ وہابی نہیں تھا۔ یہ بندروں کا مذہب ہے۔ بندر کو بطور دلیل پیش کیا جائے، دلائل پہ غور کیجئے اور قربان جائے۔ جس طرح ایک رافضی نے لکھا الو کے بارے میں، کہتا ہے الو جو ہے نا، الو یہ سارا دن سوتا ہے، سارا دن، اور ساری رات جاگتا ہے اور حسین کے غم میں جاگتا ہے، ساری رات روتا ہے الو، حسین کے غم میں رو رہا ہے الو ساری رات۔ یہ پرندوں کے، جانوروں کے مذہب بیان کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ الو جو تھا ساری رات، اب بھی الو جو ہے نا پوری دنیا میں دن کو سوتا ہے، رات کو جاگتا ہے۔ دن کو سوتا ہے سکون سے، اس لیے کہ ہم بھی دن کو سوتے ہیں، رات کو وہ جاگتا ہے اور روتا ہے۔ کہتا ہے روتا حسین کے غم میں، نہیں روتے تو وہابی نہیں روتے، حسین کے غم میں تو الو بھی رو رہا ہے۔ میں کہا سا ادو ہی چھڑیا جدو الو نے شروع کی تھا، الو نے شروع کر دیا رونا۔ میں نے کہا صرف الو نہیں روتا، الو کے پٹھے بھی رو رہے ہیں ساتھ۔ یہ جانوروں کے مذہب ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، جس کو بطور دلیل پیش کیا جا رہا ہے، اور امت کے ہزاروں لاکھوں اربوں روپے، کروڑوں روپے سے مقروض قوم کے بازاروں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، چندہ مانگ کے شرم نہیں آتی؟ چندہ مانگ کے مساجد پر، دین پر، اسلام پر، طلباء پر، یتامہ پر، بیواؤں پہ خرچ کرو، چندہ مانگ کے بازاروں کی سجاوٹ پہ خرچ کرتے ہو، صرف اپنی بدعات اور خرافات اور پیٹ پرستی کے لیے۔ پڑھیے حدیث میں 12 ربیع الاول مدینے میں کیا تھا، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب صحابہ کی کیفیت پڑھتے ہیں جس دن رسول رحمت فوت ہوئے۔ دنیا میں کوئی ایسا پڑھا لکھا انسان نہیں ہے جو انکار کرے کہ 12 ربیع الاول پیغمبر کی وفات نہیں ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے جانتے ہیں بزرگ، اس کو کہا ہی 12 وفات جاتا تھا۔ 35-36 سال پہلے اس کو پاکستان کے کیلنڈر میں جب تبدیلی کروا کے ایک مولوی نے جشن عید میلاد النبی اس کا نام بدلوایا، وگرنہ چھٹی ہی 12 وفات کی تھی کہ رسول رحمت کی وفات کا دن ہے، غم کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، پریشانی کا دن۔ ہمیں تانا ملتا ہے کہ آپ خوش کیوں نہیں ہے؟ ہم اس لیے اس دن خوشی کا اظہار نہیں کرتے کہ اس دن صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پڑھیے صحیح البخاری میں، صحابہ رو نہ رہے ہو تو کبھی ہم ممبر مصطفیٰ پہ نہیں چڑھیں گے، اور اگر رو رہے ہوں تو تمہیں شرم دلائیں گے کہ وہ کام چھوڑ دو جو مصطفیٰ کے صحابہ کرام کے دل کو دکھ پہنچتا ہے انہاں کا تمہارے امور سے، تمہارے کاموں سے، اس لیے کہ صحابہ اس دن کو رو رہے تھے۔ اور عجیب بات ہے، سیدنا حسین 10 محرم نو شہید ہوئے، ماتم 1 محرم سے شروع ہوتا ہے، جس دن حسین شہید ہوئے عصر کے وقت 10 محرم کو، اس رات کو ماتم ختم ہو جاتا ہے اور وہ پورے پرسکون ہو جاتے ہیں، بس شکر ایسا جو کرنا سی شہید کر دیا۔ ماتم ہوتا 10 سے شروع ہوتا 20 تک، 10 دن ماتم کرتے کہ حسین شہید ہوئے، شہید ابھی ہوئے نہیں،
یکم محرم سے ماتم شروع، 10 کو شہید ہو گئے، ماتم ختم۔ پیغمبر پیدا ہوئے بقول تمہارے 12 کو خوشی شروع کرو، 12 کو لے جاؤ 20 تک خوشی شروع کرتے ہو، یکم سے جلوس شروع ہوتا ہے۔ پیغمبر کی وفات کے دن، جس دن نبی علیہ السلام فوت ہوئے، اس دن ان کی خوشی شروع ہوتی ہے اور اسی دن ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے دین پہ عمل نہیں کر۔ 12 ربیع الاول پڑھیے، ملفوظات عامر رضا خان نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات 12 کو ہے، اور 12 کی وفات صحابہ کرام کی حالت کیفیت پڑھی، امی عائشہ کی کیفیت پڑھیے۔ صحیح البخاری اندر سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کہ سوار دا دن سی تے فجر دا وقت سی، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ نماز فجر ہو گئی ہے۔ فرما محبوب جی صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، صدیق پڑھا رہے ہیں۔ فرما ذرا کھڑکی کھولو، میں صحابہ نماز پڑھ دیں اپنی اکھاں نال ذرا ویکھ لواں۔ صحابہ کرام وال کھڑکی کھلوائی، مسجد نبوی وال محبوب نے نظر ماری تے ہر سے مسکرائے، قریب سی صحابہ نماز توڑ کے پیغمبر دے چہرے وال ویکھن لگ پیندے، تڑپ گئے سن، کئی دن مصطفیٰ دا دیدار نہیں سی ہویا۔ آپ نے فرمایا صحابہ نماز پڑھ دے رہو، نماز قائم رکھو، نماز جاری رکھو۔ فرمائشہ کھڑکی بند کر دے۔ اماں جی فرما دیا نے اس دن یعنی 12 ربیع الاول نو پیغمبر نے بیٹھ کے حجرے اندر نماز پڑھی ہے، بس سورج چڑھیا ہے۔ فرمایا فائشہ میری بیٹی فاطمہ تو ذرا نو بلاؤ۔ فاطمہ تو ذرا آ گئیاں، حسنین کریمین نال نے دونوں ہی چرپائی تے نال بیٹھ گئے، ایک پاسے حسن ایک پاسے حسین۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا اوپر کھڑیا نے، آپ نے اشارہ کیتا ہے سیدہ فاطمہ نیویاں ہوئیاں۔ آپ نے کانج فرمایا فاطمہ لگتا ہے تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے۔ فاطمہ تو ذرا رو پیا نے، پہلے امی عائشہ دے آنسو بیان ہوئے نے، اے سیدہ فاطمہ تو ذرا رو رہی نے۔ این اس وقت جدوں ساڑا جلوس شروع ہوندہ ہے، اس وقت فاطمہ تو ذرا رو رہی نے، جدوں جشن شروع ہوندہ ہے، جدوں خوشی شروع ہوندی ہے، وہ غم دا دن ہے، آل بیت دے دکھ تے تکلیف دا دن ہے۔ اے پورے 12 دن 13 دن پیغمبر بیمار رہنے، 29 سفر نو بیماری شروع ہوئی ہے، تو 29 تے چاند چڑھے ہے، یکم ربیع الاول تو لے کے 12 تک پیغمبر بیمار رہنے، بخار دی شدت تکلیف اندر رہنے، اس حالت کیفیت اندر اتنے جشن دا انداز منایا جا رہا ہے۔ مدینے اندر عجیب کیفیت ہوئی ہے، ہر صحابی پریشان ہے کہ مصطفیٰ نو کدوں اللہ تبارک و تعالی رحمت کردہ ہے، شفا عطا فرماند ہے۔ ان دن اندر اتنے جلوس نکالے جا رہے ہیں، صحابہ اکرام دکھ اندر، پریشانی اندر، غم اندر نے، لہذا اپنی اولاد دی اسے رنگ اندر تربیت فرماؤ۔ صحابہ غم اندر، صحابہ دکھ اندر، صحابہ پریشانی اندر، اور ادھر جناب جشن ایک پاسے اے انداز رکھو، ایک پاسے صحابہ نو رکھو، ایک پاسے پاکستان دا ماحول رکھو، دوجے پاسے صحابہ کرام دی حالت کیفیت رکھو۔ تے ان اہل حدیث اور باقی فرق دا انداز دیکھنا کہ صحابہ کرام دے نال انداز کس دا مل رہا، توجہ فیصلہ توڑے ذمے میں۔ صدیقہ رو رہی نے، اماں فاطمہ تو ذرا روئی رہی نے، ایک جناب پائے دے نال سیدنا حسن بیٹھے نے، دوجے پائے نال حسین بیٹھے نے، انہاں دی اکھاں تو بھی آنسو جاری نے۔ اپنی اماں جی دے آنسو وے کے نواسے رسول رحمت رو رہے نے، تے اماں جی فرما دیا نے کہ دروازہ بار کھٹ گیا، تے میں دروازہ کھولیا تے ابا جی صدیق تشریف لے آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے وہ میں اپنے گھر چو ہو آواں، تواڑی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا صدیق آج کچھ بہتر نظر آ رہی ہے۔ فرمایا اچھا پھر اجازت دے میں گھر ہو آواں۔ فرمایا ابو بکر جاؤنا تے جلدی واپس آ جانا۔ صدیق فرماتے نے میں چلا گیا اپنے گھر وال جڑا مدینے تو باہر ایک بستی اندر میرا گھر سی، میں اس پاسے چلا گیا۔ عباس و علی اندر تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی علیہ السلام دی خیریت پوچھئے، بیمار پرسی کر کے باہر نو نکلے۔ سیدنا علی کو صحابہ کرام مسجد نبوی جڑے بیٹھے سن، پوچھے اے علی سناؤ پیغمبر دی طبیعت تسی اندروں ہو کے آئے ہو؟ فرمایا طبیعت بہتر نظر آ رہی ہے۔ سیدنا عباس بولے اے علی بنو ہاشم دے بندیانو
دنیا تو جاندیاں میں ویکھیا ہے تسی بتیجے ہو چاچا میواں جڑے بنو ہاشم دی موت دے وقت چہرے تے آثار ہوندے نے اللہ دی قسم ہے وہ نبی پاک تے طاری ہو چکے نے بس اج نے یا کل نے منتے میں محسوس ہوندے جدوں جناب جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے صحابہ کرام اور جی کفیت ہو گئی ہے فاطمہ تو زرانو فرمایا بیٹا واپس جاؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں اٹھ کے آپ دے پیچھے بیٹھ گئی آپ دے سر پانو اپنے سینہ لا لیا ہے اسی حالت کیفیت اندر آپ دے ہونٹ مبارک ہلتے میں ویکھے میں قریب ہو کے سننا چاہیا آپ فرما رہے سن الصلاۃ وما ملکت ایمانکم عائشہ امت نو کہہ دینا نمازاں دا خیال رکھے اور غلاماں دی متحتاں دے نال زیادتی ظلم نہ کرے پھر فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ یہود و نصارت اللہ لعنت کرے انہاں نبیاں دی قبراں نو سجدہ بنا لیا اے فرمان دے ہائے موت دی سکرات لا الہ الا اللہ اللہم الرفیق العالی لا الہ الا اللہ اللہم الرفیق العالی میں اللہ دی رفاقت نو پسند کر لیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھے ہے اماں جی فرما دے ہاتھ آپ دا دایاں ہاتھ اوپر اٹھے ہویا سی اچانک اس طرح گرے ہے آپ دے ران پاک دے اوپر آپ دا ہاتھ گرے ہے میں سمجھ گئی روح پاک پرواز کر گئی ہے میں نے پورے حجرے چو اے جی خوشبو آئی ہے جڑی کدے میں خوشبو محسوس نہیں کی تھی محدثین نے لکھے ہے کیونکہ آپ دے روح پاک جسد اطہر چو جدوں باہر نکلی ہے اس روح نے اللہ دا ذکر اتنا کیتا ہے کہ پورا کمرے خوشبودار ہو گیا ہے یہ معطر ہو گیا ہے پورا حجرہ پاک اماں جی ایسا فرما دیا نے میں آپ دے جسد اطہر نو پچھے چرپائی تے پا دیتا ہے وہ تو میں چادر رکھی ہو اسی صاف کر کے یمنی سفید چادر وہ آپ دے جسد تے بچھا کے تیزی نال چل دیا ہوئیاں مسجد نبی دے دروازہ جڑا آپ دے گھروں کھلنا ہے اس دروازے تے آ کے کھٹکھٹ آیا تیزی نال صحابہ دوڑے آئے فرمایا اماں جی کی ہویا ہے فرمایا میرے صحاب محبوب دے صحابہ توڑے پیرو مرشد وفات پا گئے نے پیغمبر علیہ السلام فوت ہو گئے نے بس مدینہ قرآن مچ گیا ہے پوری سورج پورے آب و تاب نہ روشن ہے لیکن صحابہ کرام فرما دینے پورے مدینہ اللہ والوں اندھیرا چھا گیا ہے 12 ربیع الاول نو سورج چڑھے ہوئے دے باوجود اندھیرا چھا گیا ہے روشنیاں کرنے والوں مدینہ چ اندھیرا چھا گیا ہے لیٹنگ کرنے والوں مدینہ چ اندھیرا چھا گیا ہے قوم نو لیٹنگ تے گلیاں سجان تے مجبور کرنے والوں اندھیرا چھا گیا مدینے اندر جس دن رسول اللہ دنیا تو جہان روشنیاں نہیں کریں دیاں لائٹنگ نہیں کریں دی انہوں جشن نہیں منیں دا پورے مدینہ اندھیرا چھا گیا ہے سورج بے نور ہو گیا ہے ایویں سمجھو اندھیرا چھا گیا ہے صحابہ کرام فرما اتنا اندھیرا سن ایک دوجے دا ہاتھ بھی نظر نہیں سی آندا سیدنا عمر جیسے جوان بہادر دلیر انسان اپنے ہوش آواز کھو بیٹھے تے تلوار نیام چو باہر نکال کے فرمایا سیدنا عمر فرما دے اللہ دی قسم ہے میرے زمین تے پیر نہیں سی لگ رہے کہ کس طرح زمین تے اپنے آپنوں قابو کراں کچھ صحابہ دیوارہ نہ لگے ہوئے نے رسول رحمت تے یاد آنسو بہا رہے نے اندر جسد اطہر پہ ہے جدوں میت پاک جسد اطہر اندر پہ ہوئے باہر کون بھنگڑے ڈار رہی ہوئے شیطان بھاگا بھاگا پھر رہا ہے شیطان بھاگ رہے ہے سوائے ابلیس کے سارے غم اندر نے سوائے ابلیس کے سارے دکھ اندر نے سوائے ابلیس دے سارے پریشانی اندر نے سوائے ابلیس دے سارے پریشانی تے دکھ تے آنسو اندر نے ایک ابلیس پورے مدینے اندر جڑا خوش ہے نسیا پھر رہا ہے بھاگیا پھر رہا ہے صحابہ تے مسجد نبی اندر نڈھال ہوئے پہنے سیدنا عمر نے فرمایا کہ جڑا کہے گا رسول اللہ فوت ہو گئے میں گردن اڑا دیاں گا واللہ مات رسول اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے اللہ دی قسم فوت نہیں ہوئے صدیق گھروں چلے نے رات اطلاع ملی ابو بکر تسی کدے جدا نہیں سوئے پیغمبر تو ادھر پھر رہے ہو توڑے مرشد تے وفات پا گئے نے
گھوڑے نو ایڑی ماری ہے تیزی نال توڑایا ہے سیدھا حجرہ مصطفی کو لائے گھوڑے تو اترے سیدھا اندر داخل ہو گئے نبی علیہ السلام دے چہرے پاک تو چادر ہٹائیے یہ ہے 12 ربیع الاول یہ ہے صحابہ کرام کا غم یہ ہے مدینے کا 12 ربیع الاول یہ ہے مدینے کی کیفیت نبی علیہ السلام دے چہرے پاک تو صدیق نے چادر ہٹائی صحیح البخاری کے اندر موجود ہے صدیق رو پہ تے فرمایا تے میں تھلے نو جھکے آپ تے ماتھے نو چمن لگے چم کے فرمایا محبوبہ توڑی زندگی پکیز ہے توڑی جے میں زندگی پکیزہ سی میں موت پکیز ہے توڑے تے 2 موتاں نہیں آن گئیاں جڑی موت تیسی ہو آ گئی باہر نکلے قرآن مچھیا ہویا ہے آپ مست نبی اندر داخل ہو کے ممبر تے چڑھ گئے صحابہ کوئی کسے دیوار نال کوئی کسے دیوار نال فرمایا عمر جی صدیق کی کہہ رہے ہو فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ دی قسم ہے رسول اللہ فوت نہیں ہوئے صدیق رو کے فرمایا تسی بار کہہ رہے رو فوت نہیں ہوئے میں ماتا چم کے کہہ رہے ہیں فوت ہو گئے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قدمات آپ وفات پا گئے اے سید عمر قرآن جے پڑھیا انکا میتون و انہو میتون وما محمد اللہ رسول قرآن پاک تے غور کیجئے کہ آپ تے موت مبارک دی خبر قرآن جے موجود سی وہ پوری ہو گئی ہے سیدنا عمر نے تلوار نے آمج پالی فرمند اللہ دی قسم من انج لگدا سی 2 ایتا ہونے آسمان تو نازل ہوئیاں نے سیدنا عمر قابو دے اندر آئے فرمایا عمر سمالو سمت نو صحابہ کرام نو فرمایا غسل دا انتظام کیتا جائے حضرت علی عباس اے علی اے عباس اے آل بیت پیغمبر نو غسل دیو توڑا حق کے حضرت عباس و علی فضل بن عباس سیدنا شکران پانی تیار کیتا ہے پیغمبر نو غسل دین واسطے تیار ہوئے جدوں آپ نو غسل واسطے رکھیا گیا تے آپ دے کپڑے اتارن دا فیصلہ ہویا صحابہ کرام چاروں آپس سے مشورہ کرتے ہیں عباس علی فضل بن عباس سیدنا شکران کہ پیغمبر نو غسل کیویں دیتا جائے کپڑے اتارے جان یا کپڑے سمیت غسل دیتا جائے عام میت دے کپڑے اتار دیتے جان دینا ہے پیغمبر دنال کس طرح غسل دینا ہے کہنے لگے یار مسئلہ نبی پاک کو لو پوچھے ہی نہیں اس بارے جاؤ صدیق کو لو پوچھو علی پار نکلے ابو بکر پیغمبر نو غسل کے میں دینا ہے کپڑے اتار کے یا کپڑے سمیت فرمایا اے علی کسے نبی نہ سانچتا غسل دیتا نہیں تے محمد مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی آنا نہیں یہ مسئلہ صاحب تے پیغمبر کو لو پوچھیا ہی نہیں سی پتہ نہیں کی کرنا ہے سارے صحابہ چپ نے سارے ہوتے نیند غنودگی تاری ہو گئی ہے اسمان والو آواز آئیے اے نبی دے صحابہ میرے پیغمبر دے کپڑے نہ اتارے آجے اسی طرح غسل دے دیتا جائے پیغمبر دے کپڑے نہ اتارے جان کپڑے سمیت غسل دے دیتا جائے آپ پاک نے آپ دے کپڑے لباس بھی پاکے لہذا آپ نو کپڑے سمیت غسل دے دیتا گیا ہے پھر آپ نو کفن پہنا دیتا گیا ہے کفن پہنان تو بعد کون جناب سارے صحابہ کرام 10 صحابہ اندر جاندے رہے اکلے جنازہ پڑھ دے رہے فردن جنازہ پڑھ کے دوجے دروازے تو باہر نکل دے رہے 3 دن جنازہ جاری رہے ہے شمار منگل بودھ دے 3 دن دیدار ہوندہ رہے ہے جنازہ ہوندہ رہے ہے وکرے جماعت نہیں ہوئی صحابہ جنازہ اکلے پڑھ کے باہر آندے رہنے کیونکہ میت پاک جسد عطر ہزاروں سال بھی دنیا چ رہے تے ادھے اندر تبدیلی تے ہو نہیں سکتی یہ معصوم جسم ہے یہ پاکیزہ جسم ہے کون دفن کرے تیسرے دن دفن کرن واسطے آپ دے واسطے قبر مبارک بنائی گئی ہے اسے حجرہ مصطفی اندر سیدنا عباس تے فضل بن عباس تے سیدنا علی تینوں قبر اتر گئے آپ دی میت پاک نو آپ تے اپنے ہتھا مبارک تے اٹھا لے ہے اٹھا کر کے قبر اتار کے رکھ دیتا گیا ہے ایک پاسو پتھر رکھنے شروع کر دیتے آخری پتھر سیدنا علی رکھ رہے نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پیران دی طرف کھڑے نے آواز دیدنے اے علی پیران دا بند تو سا پیغمبر دا کھولیا ہی نہیں ایمیں پتھر رکھ رہے ہو فرما مغیرہ میرے ہاتھ اندر پتھر ہے تو سی نیچے اتراؤ حضرت مغیرہ بن شعبہ نیچے اترے نبی علیہ السلام دے پیر مبارک دا بند کھولے ہے نالے تلی مبارک ہوتے اپنا ہاتھ پھیرے ہے تے بار اٹھ کے فرما لوگو گواہ رہنا
آپ دے جسد نال پیرا نال سب تو آخری ہاتھ لگیا ہے تے مغیرہ بن شعبہ دا لگیا ہے. اے شرف اے مقام اللہ نے سعادت میں نو بخشی ہے. پھر آپ دے ہوتے مٹی مبارک پا دیتی گئی. ایویں مٹی پا کے قبر پاک بنا کے جدوں باہر نکلے نے جناب سنیے یہ دن یہ حالت یہ کیفیت صحابہ کرام کی. ہم جشن کیوں نہیں مناتے, ہم بھنگڑا کیوں نہیں ڈالتے, ہم روشنیاں کیوں نہیں کرتے, ہم یہ اچھلتے کودتے کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. جواب یہی جواب دیے جا رہا ہوں. جواب ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ یہ انداز ہے صحابہ کرام کا, یہ کیفیت ہے صحابہ کرام دی. حضرت جدوں دفن کر کے صحابہ باہر نو نکلے تے ازواج مطہرات تے بنت مصطفیٰ سیدہ فاطمہ تو زرا باہر بیٹھیاں نے تے فرما دیا نے آنا سیدہ فاطمہ نے جڑے الفاظ کہنے وہ دل نو ہلا دین والے نے. فرما دیا اے انس مٹی پائیو, اے انس مٹی پائیو. جس ہستی دی لعاب بھی زمین سے تو نہیں سو گرن دیں دے, پھر مٹی پائیو شخصیت انس بھی رو پہ. فرمایا فاطمہ اس تو بغیر گزارا نہیں ہے, اس دا قانون ہے, یہ او دا ضابطہ ہے, اس بغیر گزارا نہیں ہے. یہ ہے سیدہ فاطمہ تو ذرا کچھ ان کا یہ احترام حیا کر لو. 6 مہینے پیغمبر کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ زندہ رہی. دلائل النبوہ میں روایت موجود ہے کسی عورت نے بھی فاطمہ تو زرا کو مسکراتے نہیں دیکھا. 6 ماہ مسکرانا تو جناب ہنسنا مسکرانا, اتنا غم لگا پیغمبر کی موت کا کہ 6 ماہ کسی عورت نے بھی مسکراتا نہیں دیکھا, حتیٰ کسی غم میں دنیا سے چلی گئی. اور ہم یہ جشن منائیں, یہ آنسو تھے فاطمہ کے, یہ آنسو تھے صدیق کے, یہ آنسو تھے سینہ عمر کے, یہ آنسو تھے سینہ عثمان کے, یہ آنسو تھے سیدنا علی کے. جب غسل دے رہے تھے علی, آپ کے پیٹ مبارک کو دبایا تو سوائے خوشبو کے کچھ محسوس نہ ہوگا. تو فرمایا محبوب تم تو زندہ بھی پکیزہ تھے, موت کے بعد بھی پکیزہ ہو. اگر آپ نے مجھے منع نہ کیا ہوتا میں اتنا روتا کہ دنیا مثال دیتی کہ علی روئے تھے محمد مصطفیٰ پر, لیکن میری آنکھوں کے آنسو برس رہے ہیں علی کے. یہ غم ہے صحابہ کے, یہ کیفیت ہے صحابہ کی. صحابہ کی کیفیت کو دیکھ کے ہم ان کی اتباع میں ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جشن نہیں مناتے اس لیے کہ غم کے ایام تھے, دکھ کے ایام تھے. اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے, اصحاب رسول پر, آل رسول پر اور محبوب علیہ السلام کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.